حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے جو کہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث میں موجود ہے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی کہ آپ کو شہر رسول میں شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مجوسی غلام تھا، غیر مسلم تھا، جس کا نام تھا ابو لؤلؤ۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے جو مالک ہیں، میرا جو آقا ہے مغیرہ بن شعبہ، یہ مجھ سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ کچھ کم کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کافی کام جانتے ہو، تمہارے لیے 4 درہم کچھ زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ غصے سے واپس چلا گیا، اور چند دن کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لائے تو آپ نے جب صفیں درست فرمائیں تو وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف آیا، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فجر کی نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں تو دوران نماز اس ابو لؤلؤ مجوسی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا، آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور پھر جب باہر نکلنے لگا، بھاگنے لگا تو مزید نمازیوں کو بھی زخمی کرتا گیا، یہاں تک کہ کسی نے اس پر چادر ڈال کر اسے پکڑ لیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ مجھے جو ہے وہ پکڑ لیا گیا تو اس نے خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا، آپ نے فجر کی نماز کی مکمل فرمائی، اور 26 ذوالحجہ کو بروز بدھ آپ کو فجر کی نماز میں زخمی کیا گیا اور 3 دن زخمی حالت میں رہے۔ اور اس دوران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ ہم پر کتنا قرضہ ہے؟ بیٹے نے بتایا کہ ہم پر اتنا قرضہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے مال میں سے اتنا قرضہ جو ہے لوگوں کا واپس کر دینا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی 6 رکنی، اور فرمایا کہ ان 6 رکنی کمیٹی میں سے جو 6 افراد ہیں یہ میرے بعد جس کو بھی اپنے میں سے خلیفہ بنانا چاہیں خلیفہ بنا لے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور جب انہیں اپنے والد کی خواہش کا جب بتایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو جگہ تھی نبی پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جگہ تھی یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور اس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا گیا، اور آپ کا جنازہ جو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اور اس طرح یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔